السلام علیکم ناظرین، میں حسام درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست ہے۔ ناظرین، آج کا جو اگر ہم دن کی بات کرتے ہیں تو کچھ ایسی جو چیزیں ہیں جو کو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے، جو کہ نہ صرف پاکستان کے انٹرنل ایشوز کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق ہے، بلکہ پاکستان کی جو گرد و نواح میں جو ہماری سرحدیں جن جن ممالک سے ملتی ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان اس ایشو کا، اس مسئلے کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اور وہ سب سے پہلی بات جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں وہ۔ لیکن پاکستان کو اگر میں دیکھتا ہوں تو پاکستان اس وقت دنیا میں شاید وہ دنیا کا واحد ملک ہے جو کہ دہشت گردی سے سب سے زیادہ جس کو نقصان پہنچا ہے، یہ سب سے زیادہ افیکٹڈ جو ملک ہے وہ پاکستان ہے۔ اگر وہ افغانستان کی جانب دیکھتے ہیں تو افغانستان سے جو مسلسل ہونے والی در اندازی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اگر ہم بلوچستان کی جانب دیکھتے ہیں جو کہ ہمارا انٹرنل ایشوز ہیں، لیکن وہاں پہ بھی جو غیر جو ملکی ہاتھ کہہ لیں یا بیرونی ہاتھ ہیں ان کی انوالومنٹ ہے وہ بھی کھل کے سامنے آنی شروع ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک زمانے میں جو پاکستان اور ایران کے ساتھ کا جو حصہ ہے وہاں سے بھی بہت سارے ایسے کام ہوتے رہے جو کہ پاکستان کی جو اس کی اسٹیبلٹی کے انتہائی زیادہ خلاف تھے۔ پھر اگر میں اور تھوڑا سا اور ہم اس کو براڈر سینس کے اندر لے کے جاتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ لگنے والی جو کشمیر اور اس کے ساتھ میں ہمارا جو مشرقی جو فرنٹ ہے اس کے اوپر جو بھارت کے ساتھ ہمارے مسئلے مسائل ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ بھارت دنیا کا واحد ملک ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ پاکستان اور بھارت جو دنیا کے ایسے ممالک ہیں جو کہ اب تک سرحدی جھڑپوں میں شاید سب سے زیادہ نمایاں نظر آتے ہوں گے۔ اگر جو ٹو وے جو فائرنگ کی بات کی جاتی ہے، یعنی کراس بارڈر فائرنگ کی اگر بات کی جاتی ہے تو میرا خیال میں کہ سب سے زیادہ فائرنگ جو ہے ان دو بارڈرز کے اوپر ہی ہو رہی ہے یا اس ایک بارڈر کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے۔ اب اس میں وجہ انات کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ سمجھتا ہے، اور جبکہ بھارت نے جو ہے اس پاکستان اس جو کشمیر کے اوپر غاصبانہ قبضہ کیا اور اس کو اپنا انگ بنا لیا، اور وہ بھی اسی بات کے اوپر بضد ہے کہ اٹوٹ انگ ہے۔ لیکن لڑائی اگر آپ ایک فرنٹ کے اوپر رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن لڑائی کو بھارت نے پراکسیز کے ذریعے دوسرے علاقوں کے اندر بھی پھیلانا شروع کر دیا، اور خاص طور پر اگر میں بلوچستان کی بات کرتا ہوں اور افغانستان کی بات کرتا ہوں، پاکستان نے بارہا جو تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کو، انٹرنیشنل میڈیا کو، یو این کے اندر اب وہ تمام ریزولیشنز اور وہ تمام تر ڈوزرز یا وہ تمام تر ڈاکومنٹس بما ثبوت جو ہیں وہ جمع کروائے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کس طرح استعمال ہو رہی ہے، کون کون سے ممالک جو ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹ جو ابھی جنگ ہوئی ہے مشرق وسطیٰ کی، جس میں امریکہ اور ایران کا جو مسائل تھے، جس کے بعد تمام تر دنیا جو تھی کیوس کی سچویشن کے اوپر آ چکی تھی، اس کے درمیان میں ہم لوگوں کو یہ چیزیں بھی کھل کے سامنے آئیں کہ ایک وقت میں تو ایران سے کچھ بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی، لیکن جب بارڈر بند ہوا تو ایران کے سے ختم ہونے کے بعد وہ تمام تر چیزیں جو تھی وہ یو اے ای میں شفٹ ہو گئیں۔ مطلب آپ یہ کہہ سکتے کہ اسرائیل جو ہے وہ یو اے ای کے اندر بیٹھ کے یا یو اے ای کی سرزمین کو بیٹھ کے پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہا تھا، اور وہاں پہ اسلحہ، کوارڈینیشنز اور جو پن پوائنٹس لوکیشنز جو ہیں وہ اسرائیل کی جانب سے مہیا کی جا رہی تھی، جبکہ اس کو سپورٹ کے لیے پیسہ جو ہے وہ بھارت کی جانب سے آ رہا تھا۔ اگرچہ کہ پاکستان نے طالبان گورنمنٹ کے ساتھ ہمیشہ اپنے جو معاملات ہیں ان کو درست رکھنے کی کوشش کی، لیکن طالبان جو ہے اب وہ شاید میں نہ مانوں والی رٹ لے کے بیٹھے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی وہ قرون وسطیٰ کے کسی دور میں زندہ ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیسے پاکستان کی مدد سے انہوں نے نیٹو فورسز کو، افغانستان کو یا امریکہ کو یا باقی دوسرے ممالک کو اگر وہ شکست دی تھی تو وہ پاکستان کو بھی شکست دے دیں گے۔ لیکن وہ شاید یہ بات بالکل بھول چکے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ جذبے سے لڑی جاتی ہے، جنگ جو ہے حکمت عملی سے لڑی جاتی ہے، جنگ جو ہے وہ ہون متی سے نہیں لڑی جاتی۔ جنگ جو ہے کبھی بھی آنکھیں بند کر کے اور دماغ بند کر کے کبھی بھی نہیں لڑی جاتی۔ جنگ لڑنے کے لیے سب سے پہلے اپنے دماغ کو استعمال کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد آنکھوں کو اور پھر ہاتھوں کا استعمال آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گولی چلانے کی نوبت جو ہے وہ سب سے آخر میں آتی ہے، سب سے پہلے دماغ کو لڑایا جاتا ہے۔ لیکن بھارت کی جانب سے جتنا تمام تر چیزیں جو ہم نے دیکھی ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ ابھی ریسنٹ جو ابھی معاملات ہوا، اور اس کے بعد کراچی کی اگر میں بات کرتا ہوں تو رینجرز ہاؤس کے اوپر جب وہاں پہ اٹیک ہوا، اور وہ تمام تر جو اس کی جڑیں جو تھی، اس کی شاخیں جو اس کے جو آگے پوائنٹس جو تھے وہ جب جلال آباد تک جا پہنچے، اور اس کے بعد پاکستان نے ان پہ اٹیک کیا پکتیا اور پکتا کے علاقوں کے اندر، تو وہاں پہ 36 سے زائد جب لوگوں کی اموات ہوئی ہیں تو سب سے زیادہ تکلیف بھارت کو ہوئی۔ بھارت کا پورا میڈیا چیخ اٹھا، بھارت کی پوری گورنمنٹ چیخ اٹھی، مودی سرکار ہل کے رہ گئی، کیونکہ ان کی انویسٹمنٹ اس طرح تباہ ہوتی ہوئی کیوں نظر آ رہی ہے۔ جس کے بعد انہوں نے پاکستان سے باقاعدہ طور پہ اس پہ آپ یہ کہنے شکایت کی
کہ آپ جو ہے نا افغانستان کے اندر حملے کیوں کر رہے ہیں. او بھائی ہمارے ملک کے اوپر جو دہشت گردی کرے گا تو ہم اس کو ماریں گے, آپ کو کس بات کی تکلیف ہے. ان چیزوں, اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل ہیں جن پہ ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں بھی احباب موجود ہیں, ٹیلی فون لائن پہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے میں میجر تصور حسین صاحب جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں, سر آپ کا بہت بہت شکریہ میجر صاحب, آپ اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن کامرے صاحب. احسن کامرے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے. اور ان کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ڈاکٹر فاروق حسن فاروق مشوانی صاحب, تجزیہ کار ہیں اور انٹرنیشنل افیئرس کے ساتھ ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم کے ایک استاد ہیں. پیس اینڈ کو بھی وہ ساری چیزیں, اور آپ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آتا ہوں اپنا میجر صاحب کی طرف. میجر صاحب, افغانستان ایک ایسا خطہ جس کے لیے سب سے پہلے رشیا جس کے اوپر وہ آیا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ظاہر شاہ نے باقاعدہ طور پہ اپنے رجیم کو بچانے کے لیے, اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے رشیا کو وہاں پہ بلایا, روس کو, سو یونائٹڈ اسٹیٹ آف رشیا USSR اس وقت ہوتا تھا, اب تو صرف وہ سمپل روس رہ گیا. اور اس کے بعد وہاں پہ جو معاملات ہوئے وہ سب کے سامنے ہیں. پھر وہ جب وہ وہاں سے گیا تب معاملات کیا ہوئے, اس کے بعد وہاں پہ جو نیٹو فورسز آئیں تب کیا ہوا, 9/11 کے فوراً بعد ہم نے دیکھا, اور پھر امریکہ کو بھی ہم نے وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا. ہم نے ان 5000 سالہ تاریخ والے لوگوں کو C-130 کے پہیوں کے ساتھ لٹک کے اپنے ملک چھوڑ کے بھاگتے ہوئے بھی دیکھا, جو وہاں سے نیچے گرے اور اپنے اسی رن وے کے اوپر پٹک کے جو ہے نا ان کے 5000 سال کی تاریخ جو تھی وہ زمین پہ پھیل گئی. تو اب اس وقت جو سچویشن ہے بھارت, یعنی کہ وہ سرزمین جو ہے کبھی بھی سکون میں نہیں رہی, اس پہ کبھی بھی آرام نہیں رہا, اور اب بھارت اس کو استعمال کر رہا ہے. سر, یور پوائنٹ. Thank you very much for inviting me over here for this topic. افغانستان کے جو ہماری بارڈر ہے وہ 2640 کلومیٹر 2640 کلومیٹر ہے, اور یہ KPK کے ساتھ بھی لگتی ہے اور بلوچستان کے ساتھ بھی لگتی ہے. انڈیا نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ ادھر کی ہے, اور انہوں نے اپنے کونسل خانے پہلے بنائے ہوئے تھے along the border, اور وہاں ان کونسل خانوں میں وہ دہشت گرد تیار کرتے تھے اور پاکستان کے اندر وہاں سے ڈائریکٹلی بڑے آرام سے بھیجتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, 5 جگہ تو مین ہے نا جہاں سے انٹرنس ہے افغانستان سے آنا جانا ہے, جس میں آپ کا ترکھم ہے, چمن ہے, انگورا اڈا ہے, غلام اڈا ہے جی, اور خرلاچی ہے. اس سے علاوہ بھی پینیٹرنس ہے جس میں سے ٹیررسٹ آتے ہیں جو مختلف ویپنز کے ساتھ بھی پہنچتے ہیں پاکستان میں. پہلے بھی وہ لوگ آتے رہے ہیں, لیکن جیسے ہمارے نئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر, فیلڈ مارشل عاصم منیر آئے, انہوں نے رمضان کے اندر بھی وہاں پہ ٹارگٹ کیا ہے جو لوگ ہمارے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے تھے, ان کی جگہوں کے اوپر ٹارگٹ کیا, اور اس کے ریٹرن ان ریٹیلیشن انڈیا والوں نے UN میں بھی تقریر کی کہ یہ وہاں پہ لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے پاکستان. ویرس راہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے انڈیا کا وہاں پہ افغانستان میں بھی اور ایران کے اندر بھی, لیکن اب ایران کے اندر ان کے تقریباً انٹرفیرنس یا جو موجودگی ہے وہ کافی حد تک کم ہو چکی ہے, کیونکہ ان کے جو اصل پروگرام تھا جب اسرائیل اور نے وہاں پہ اٹیک کیا تو ان کے راہ کے ایجنٹوں نے بڑا کھل کے ان کو انفارمیشن وغیرہ وہاں پہ چاہ بہار کی اور باقی جگہوں کی اسرائیل کو پاس آن کی, جس کی وجہ سے بڑے آسانی سے اسرائیل نے ایران کے اندر ٹارگٹ کیا. صحیح. اب یہاں پہ افغانستان میں جو معاملات ہوئے, آپ کو شاید یاد ہوگا جب اگست 2021 کے اندر افغان گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا تھا, اس کے بعد یہ کونسلیٹ تقریباً ان کے کافی کم ہو گئے تھے, اور لیکن اس کے اندر آپ نے شاید ٹی وی کے اوپر بھی دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ ایک جہاز کے اندر بیٹھ کے ان کے راہ کے ایجنٹ, راہ کے آفیسرز, کچھ ملٹری آفیشلز جو وہاں پہ کام کر رہے تھے, ملٹری اٹیچی وغیرہ, وہ پورا جہاز دیکھا. اور میں یہ کہتا ہوں جنرل باجوے کا انڈیا کے اوپر احسان ہے کہ وہ جہاز ہمارے اوپر سے گزر کر انڈیا کے اندر گیا ہے. اگر ہم چاہتے تو اس کو ہوا میں بھی گرا سکتے تھے. ان کے ایلیٹ انٹیلیجنس کے لوگ تھے جو وہاں پہ شلواریں لٹکی ہوئی چھوڑ کر, پینٹیں لٹکی ہوئی چھوڑ کر بھاگ کر وہ اس جہاز کے اندر بیٹھے. آپ ان کا سین دیکھ سکتے ہیں, آپ کے پاس موجود ہے, پورے میڈیا کے اندر وہ ویڈیو موجود ہے. جہاز جب وہ انڈیا کے آفیشلز کو لے کر جا رہا ہے,
اسپیشلی را کے ایجنٹوں کو لے کے جا رہا ہے, تو وہاں پہ وہ معاملات ہوئے. اب ان کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس میں, اگر میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں سر, سر بھارت نے اس کے اوپر کم از کم 2 موویز اور 3 جو ہیں اس پہ وہ اپنا OTT ویب سیریز بھی بنا دی ہوئی ہیں کہ وہ کس طرح وہاں سے جب بندے نکال کے لے کے آئے تھے نا, تو انہوں نے 2-3 ہیرو ڈال کے نا, یعنی کہ 2 موویز بن چکی ہیں اس پورے سینیریو کے اوپر کہ افغانستان سے ایگزٹ کیسے ہوا تھا. یعنی کہ وہ اس کو بھی گلوریفائی کر گئے ہیں سر. اس کو میں کہ پریکٹیکل جو بات ہے نا, وہاں پہ ان کے کمروں میں جا کے دیکھ لیتے ہیں, وہاں پہ ان کی پینٹیں بھی لٹکی ہوئی تھی, شلواریں بھی لٹکی ہوئی تھی, وہ اپنی شلواریں اور پینٹیں چھوڑ کر وہاں سے بھاگے. جو پریکٹیکل ہے, تو میں پریکٹیکل کی بات کروں, میں ویسے ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں. وہ بشک سے مووی بناتے رہے, مووی میں تو ہر ایک آدمی اپنے آپ پہ ملک کو بہتری شو کرے گا, بالکل ایسے, اور کرنا بھی چاہیے ان کو. اچھا سر, یہ آپ کا پوائنٹ ہے, بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. کامرے صاحب ایک آپ کا ایک پوائنٹ, اس کے بعد پھر میں بشوانی صاحب کی طرف. جی سر, آپ اسی چیز کے اوپر سر, افغانستان کی سرزمین جو بیسیکلی استعمال ہو رہی ہے, کیوں اس پہ کبھی امن رہا نہیں, تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ سرزمین اور وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ کرائے کے فوجی بننے کے لیے 24 گھنٹے تیار رہتے ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی نسلیں اسی طرح ہی پروان چڑھی ہیں, اور ان کو یہ عادت پڑ گئی بھی ہے. جیسے ہمارے ہاں کراچی کی صورتحال بہت عرصہ خراب رہی, تو اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ تھی کہ وہاں بڑی آرام سے کرائے کے قاتل کسی دور میں مل جاتے تھے. جی بالکل. تو اسی طرح افغانستان کے اندر بھی یہی صورتحال ہے, اور خود ان کو بھی سمجھ نہیں آتی, اور ان کا سروائیول بھی اسی میں ہے. کہاں سے کمائیں گے وہ, کیا کیا ہے انہوں نے ٹیکنالوجی کے حوالے سے, کیا کیا ہے سائنس کے حوالے سے. سر ہمارے پاکستان کے اندر کامرے, معذرت کے ساتھ, پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا اسکول آف تھاٹ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ان کی اکانومی بڑی اسٹرانگ ہے, ادھر تو اتنا کچھ ہو رہا ہے, ادھر امن و امان بھی ہے, سب کچھ ہے. دیکھیں, یہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا, ان کے لیے صرف اتنی ہی بات ہے کہ اگر اتنا ہی امن سکون ہے تو افغانستان سے لوگ یہاں آ کر کیوں رہتے ہیں, جب انہیں کہا اپنے گھر واپس جاؤ کیوں نہیں جاتے. اور پھر اگر وہاں اتنی ہی اکانومی اچھی ہے اور اتنا ہی سب کچھ اچھا ہے ہر حوالے سے, تو پھر یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں, یہ وہاں کیوں نہیں جاتے, وہاں کیوں نہیں چلے جاتے. ہاں, اگر اتنی اچھی صورتحال ہوتی تو جہاز کی بات کرے, ایک جہاز وہ بھی تھا جو امریکہ جا رہا تھا, لوگ لٹک گئے تھے اور گر کے ڈیتھ ہو گئی. C-130 جا رہا تھا اسپیشل. بالکل. تو یہ جو صورتحال ہے نا, خاص طور پہ افغانستان کی, اب افغانستان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دور نہیں رہا جب انہیں بہت ساری ایڈز اور اس طرح سے چیزیں ملتی تھی کہ وہ یہ پرابلم کریٹ کر سکیں. پیسے تو ابھی بھی مل رہے ہیں ان کو, پیسے ان کو مل رہے ہیں. اسرائیل اور انڈیا کا جو نیکسس ہے اس حوالے سے, امریکہ بھی تو ان کو پیسے دیتا ہے نا, پر منتھ پیسے امریکہ بھی تو دے رہا ہے نا. وہ تو اس کی ان کی بحالی اور اس حوالے سے کچھ ان کو انکم آ رہی ہوتی, لیکن وہ اس لیے تو امریکہ نہیں دے رہا کہ آپ پاکستان کے اندر یا اس خطے کے اندر حالات خراب رکھیں. ہاں, کچھ ایلیمنٹ چائنا کو کرٹیل کرنے کے لیے وہ ایک موجود ہے, لیکن فی الحال چونکہ امریکہ خود اتنا پھنسا ہوا ہے, اس کو یہاں سکون چاہیے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس خطے کے اندر جب یہ ایران والی صورتحال بھی ہوئی, ایران امریکہ کی, تو پاکستان نے جو پرو ایکٹیولی رول پلے کیا اور ابھی تک کر رہا ہے, صرف اس لیے کہ وہ آگ کی تپش ہمارے تک نہ آئے. وہ جو شعلے وہاں پہ ہیں اٹھیں گے, اس کی تپش یہاں آئے گی, یہاں بھی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں گے. تو اسی طرح ہم افغانستان کے حوالے سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردوں سے پاک ہو جائے, اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. صحیح, ہمارے اور تو ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں ہے ان سے. بالکل, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مشوانی صاحب, یہ آپ نے گفتگو سنی سر, اسی پوائنٹ, اسی کوشچن کو سر میں آپ کے پاس لے کے آتا ہوں, اور ایک اینالسٹ کے طور پہ, ایک کاؤنٹر ٹیررزم کے ایک استاد کے طور پہ, سر آپ کا پوائنٹ کیا ہوگا سر اس کے اوپر؟ دیکھیں, میری ماشاءاللہ بڑی ڈیپ سٹڈی ہے. افغانستان جو ہے نا, یہ ایک 4th ورلڈ کنٹری ہے, اور 4th ورلڈ کنٹری وہ ہوتا ہے کہ جس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, جس میں فریڈم بھی نہیں ہوتی, اور جس میں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز بھی نہیں ہوتے. تو وہ ایک 4th ورلڈ کنٹری ہوتا ہے جس میں کیوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو افغانستان جو ہے ایک 4th ورلڈ کنٹری ہے, اور وہاں پہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. اور افغانستان جو ہے یہ ہمیشہ سے, میری اسٹڈی کے مطابق, میری جو نیٹ کنکلوژن ہے آف مائی اسٹڈی, وہ یہ ہے کہ افغانستان از اے لینڈ آف وارز, واریئرز, ویپنز, وارلرز اینڈ وارز. وارز مینس آہیں سسکیاں چیزیں. اچھا, اس پورے سسٹم میں جو کی ایکٹر ہے وہ وارلارڈ ہے. صحیح ہے. وارلارڈ کو کیا چاہیے؟ وارلارڈ کو صرف 2 چیزیں چاہیے. ایک اس کو ویپن چاہیے, اور ایک اس کو ویلتھ چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور باقی چونکہ بے روزگاری وہاں پہ اتنی زیادہ ہے,
اور جو ہے نا کوئی ذریعہ معاش کچھ بھی نہیں ہے. جو تھوڑی بہت ان کی ٹریڈ چل رہی تھی پاکستان کے ذریعے وہ بھی بارڈر بند ہونے کی وجہ سے وہ بھی سیل ہے. تو اب افغانیوں کے پاس یہی ایک آپشن بچتا ہے کہ وہ جب کرائے کے قاتل کے لیں آپ اس کو جو مرضی کے لیں, ان کو جہاں سے پیسہ ملتا ہے اور ویپن ملتے ہیں اور ان کو کہا جائے کہ بھئی آپ اس پہ اٹیک کر دو, اس پہ حملہ کر دو. تو ان کا جو وہ ہے یعنی جو پڑوسی ہے وہ پاکستان ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں چیز یہ بھی انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہم کہتے ہیں کہ کنگز کنٹری سنڈروم. ٹھیک ہے, کنگز کنٹری سنڈروم اس چیز کو کہتے ہیں ہمیشہ سے افغانستان کی عوام کو یہ بتاتی رہی ہے کہ آپ کے تمام پرابلمز کا ذمہ دار پاکستان ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور افغان چونکہ نہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, اتنے زیادہ ان میں وہ نہیں ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان ہی ہے جس نے ہمارا سب کچھ تباہ کیا ہے. اچھا اب آپ نے خود اپنے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے اور اب ہمارے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہو. میرے پاس ایک پوری سٹڈی ہے. اب اگر میں آپ کو صرف اور صرف یہ بتا دوں کہ 2020 میں جو پاکستان میں دہشت گردی کے حملے ہوئے تھے تو 60 تھے, 2021 میں یہ بڑھ کے 403 ہو گئے. ٹھیک ہے. 2022 میں یہ اس سے بھی بڑھ کے 506 ہو گئے. اب میں ڈائریکٹلی 1272 پاکستان میں ٹیررسٹ اٹیک ہوئے جس میں 5,500 سے زیادہ لوگ یا تو شہید ہوئے یا زخمی ہوئے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ پاکستانی جو ہیں ان کی کوئی وہ نہیں ہے, کیا پاکستان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو تحفظ دیں؟ اور اس تحفظ کے لیے اگر یہ شرپسندی یا دہشت گردی افغانستان کی سرزمین سے ہوگی تو کیا پاکستان یہاں سے ان کے لیے پھول پیش کرے گا؟ اس کے اوپر میں ایک چیز اور بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پروین سوانی جو انڈیا کے ایک بڑے اچھے اینالسٹ ہیں, جی ان کا ایک انٹرویو میں سن رہا تھا, وہ یہ فرما رہے تھے کہ پاکستان بڑا تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے ورنہ پاکستان افغانستان کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے. صحیح. یہ بالکل فیکٹ ہے کہ پاکستان یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن وہاں پہ کر رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان صبر کا اور ضبط کا مظاہرہ کر رہا ہے. پاکستان اپنی پوری طاقت سے افغانستان کو ہینڈل نہیں کر رہا. صحیح. ٹھیک ہے. اور وہ جو ان کو آخری بات یہ کر رہا ہوں, ان کو جو یہ گھمنڈ ہے کہ جی امریکہ کو ہم نے یہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا, تو دیکھیں امریکہ جو ہے نا وہ اٹلانٹک کے اس طرف سے آیا تھا. ہمارے جو فوجی ہیں وہ اس علاقے کے ٹرینڈ ہیں, ہماری آرم فورسز اس علاقے کے ٹرینڈ ہیں. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ امریکنز ہیں ہم ان کے اوپر فائرنگ کریں گے چھپ جائیں گے یا بھاگ جائیں گے. ہم تو بھاگنے والے یا چھپنے والے نہیں ہیں, کیونکہ اگر آپ ہمارے گھر میں آگ اور گولیاں پھینکیں گے تو ہم آپ کو ان کا جواب پتھر سے ضرور دیں گے, بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کے دیں گے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا میجر صاحب, ابھی جس ابھی انہوں نے بات کی ہے فورتھ ورلڈ جو ہے نا انہوں نے کنٹری کی بات کی ہے, اس کے ساتھ بیسیکلی جو پوائنٹ انہوں نے ریز کیا ہے وہ ہے وار لارڈ کی. وار لارڈ جس طرح ہمیں مسلسل بتایا جاتا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی بات کی جاتی ہے اور پاکستان کے اندر بھی جو ہے ایک خاص طبقہ, جس طرح میں نے ابھی احسن کامرے سے بھی بات کی ہے, میرا کوشچن اس کو پٹ کیا تھا احسن کامرے کو بھی, کہ ہمارے وہ یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی 5,000 سال کی تاریخ تھی. اگر میں 5,000 سال کی تاریخ کو اگر میں دیکھتا ہوں کہ جی یہ علاقہ کبھی بھی سرنگوں نہیں رہا. سب سے پہلے تو اگر میں دیکھتا ہوں تو چنگیز خان آیا, وہ اس پہ اس نے قبضہ کیا. اس کے بعد اگر میں دیکھتا ہوں تو جو یہاں سے جب جتنے بھی مسلمان یہ غوری آئے, ابدالی آئے, یہ سارے اس علاقے سے آئے. اس سے پہلے کی اگر میں بات کرتا ہوں تو یہ چندر گپت موریہ کے دور کی اگر بات کرتا ہوں, اور اشوکا دا گریٹ جو تھا وہ سر کندھار جو تھا, کابل جو تھا وہ بھی اس کے پاس تھا. پھر اس کے بعد برطانیہ آ گیا, اس نے اس پہ مسلسل قبضہ رکھا. پھر یہ ڈیورنڈ لائن جس کا یہ رولا ڈالتے ہیں تو یہ برطانیہ نے بنائی تھی, یہ آپ نے, یہ میں نے تو یہاں پہ جا کر نہیں لائن کھینچی نا. اس کے بعد پھر امریکہ آ گیا 25 سال, پھر رشیا آ گیا, رشیا جب گیا اس کے 25 سال جو ہے اس کے بعد یہ تھا اپنا امریکہ یہاں پہ رہا. تو اس وار لورڈز کی جو بات کر رہے ہیں تو لڑنے کے لیے بندے جو تھے وہ تو پاکستان نے سپلائی کیے تھے, سعودی عرب نے فنڈنگ کی تھی. ٹھیک ہے, سعودی جنگجو جو تھے, جو قبائلی جو تھے, ان کو یہاں پہ باقاعدہ طور پہ انسٹال کیا گیا تھا. تو ان کی بہادری کہاں پہ تھی؟ 50 لاکھ کے قریب بندہ پاکستان کے اندر آگے بیٹھ گیا, کوئی ایران چلا گیا, کوئی اپنا بھارت چلا گیا. تو لڑنے والے کون سے لوگ تھے سر ان کے؟ لڑے تو آپ اور میں لوگ لڑے ہیں نا. بالکل. تو پھر سر یہ کس بات کا, یہ زوم کس بات کا ہے سر؟ پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ہمارے 5,500 بندے, 5,500 لوگ شہید ہوئے ہیں ٹیررسٹ ایکٹیویٹی سے ان پاکستان. اور یہ جو جماعت الحرار ہے, جماعت الحرار
ٹھیک ہے، الحرار جو جماعت ہے، اس نے پہلے واگا بارڈر پہ بھی بم بلاسٹ کیا ہے. بالکل کیا تھا سر. اس نے گلشن اقبال پارک لاہور میں دھماکہ کیا ہے مارکیٹ کے سامنے سر. ٹھیک ہے. پشاور کی مسجد پر انہوں نے اٹیک کیا ہے، پوری مسجد کولیپس کر گئی تھی سر. اور سول ہاسپٹل جو مریض وہاں پہ لیٹے ہوتے ہیں کوئٹہ کے اندر کوئٹہ میں کیا تھا، دھماکہ کیا ہے. اور اس سے پہلے ہائی کورٹ میں کیا تھا. اس کے بعد جب سارے مریض لے کے آئے تھے تو پھر انہیں ہاسپٹل کے اندر کر دیا. شیعہ مسجد تھی ہماری، بالکل سر، اسلام آباد میں، اس کے اوپر بھی انہوں نے اٹیک کیا جمعے کی نماز کے. اب الٹیمیٹلی یہاں انہوں نے رینجر کے اوپر بھی اٹیک کیا. تو ان کو ٹارگٹ کرنا میرے حساب سے 100% جسٹیفائی ہے. اور ہمارے جو پاکستان آرمی نے ایکشن لیا ہے یہ بالکل صحیح لیا. 3 صوبوں میں یا کنار میں اور باقی 2 جگہوں پہ ٹارگٹ کیا ہے اور بڑا پن پوائنٹ ٹارگیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا. ان کے لوگ مارے گئے. اگر انڈیا کو کوئی تکلیف ہو رہی تو شاید ان کے کچھ ایجنٹ انڈین راہ کے افسر وہاں پہ ہوں گے، شاید ان کو بھی کچھ نقصان پہنچا ہو، اس وجہ سے زیادہ چیخو پکار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ نمبر 1. نمبر 2 بات سر، ہسٹری کی بات کریں نا، ہم نے اس کو بہت زیادہ کہ افغانستان والے ایسے، افغان والے ایسے، لیکن آپ ان کی ہسٹری کو ذرا غور سے کریں نا کسی نیشن کو کہ نیشن کرتی کیا ہے. یہ آلویز اویلیبل فار دا سیل. یہ ہمیشہ بکنے کے لیے، جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ جی مختلف دور میں یہ لوگ مختلف لوگوں کے ساتھ سپورٹ کرتے رہے، یہ ہمیشہ بکنے کے لیے حاضر رہے. اب وہ انڈیا کے ہاتھوں بک رہے ہیں. اگر ان کو مسلمانوں کا اتنا وہ ہے تو انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ مودی صاحب کر رہے ہیں، 15% ہماری پاپولیشن ہے وہاں پہ، مسلمان 40 کروڑ سے زیادہ مسلمان وہاں پر ہے، بہت زیادہ پاپولیشن ہے. ان کو نمائندگی بھی لوک سبھا میں بھی اور اپر جو ان کا ہاؤس ہے اس کے اندر بھی ان کو 258 ممبرز ہیں اپر ہاؤس کے، ان میں بھی ان کو نمائندگی ایز پر پاپولیشن نہیں دی گئی. نہیں، یہ آپ دیکھیں نا، اگر اتنا ہی ان کو تکلیف ہے یا ہمدردی ہے مسلمانوں کے ساتھ تو افغانستان والوں کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ان کے وہ دوست بنے ہوئے ہیں، تو ساتھ ان کو کہیں کہ جی ہمیں اکثریت جو ہماری پراپر نمائندگی بنتی ہے دونوں ہاؤسز میں وہ آپ ان سے لے کے دیں. ٹھیک، لیکن وہ کبھی بھی نہیں دیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. انہوں نے جو پروگرام بنایا پاکستان کو کمزور کرنا، ٹھیک ہے، پاکستان کو توڑنے کے اوپر انڈیا پوری کوشش کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، اپنا کامرے جیسے ابھی بات کی ہے، اپنا مشوانی صاحب نے بات کی. مشوانی صاحب نے تو وہ ایک انتہائی ایک کھول کے سامنے رکھ دیا نا ایک پروسپیکٹو کہ کیا چیز کیسے ہے. میجر صاحب نے بھی بات کر دی، وہ بھی ہو گیا. مجھے ابھی اس میں جس میں ایک چھوٹی سی چیز اس کے اندر اگر ہم اسی کو دیکھتے لے کے چلتے ہیں تو پکتیکا اور کنڑ یہ 3 صوبے اس پہ اٹیک ہوا. کسی دنیا میں کسی ملک نے یہ نہیں کہا، امریکہ نے کسی اور ملک نے یہ بات بالکل نہیں کی کہ یار پاکستان نے زیادتی کی ہے، پاکستان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، ماں سوائے بھارت کے. ٹھیک ہے، پہلا پوائنٹ تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹ آپ نے دیکھا ہے کہ جو 2 ڈرون آئے وہاں سے، جن میں سے ایک تباہ ہو گیا، دوسرا پاکستان نے اتار لیا، مطلب کہ اس کو مفلوج کر لیا، وہ نیچے آ گیا. اس ڈرون کے اٹیک سے 3 دن پہلے بھارت کی جانب سے کچھ خوراک اور ادویات کی ایک کھیپ جو تھی وہ کابل میں اترتی ہے، اور اس کے 2 دن کے بعد پاکستان کے اوپر یہ اٹیک ہو جاتا ہے. تو سر کڑیاں اب آپ جوڑیں گے کہ میں جوڑوں گا؟ دیکھیں بات سمپل سی ہے، پہلے بھی میں نے یہی کہا کہ وہاں پہ جو بھارت کا اور اسرائیل کا جو نیکسس ہے افغانستان کے ساتھ، طالبان کو یہ چیز جو ہے وہ سمجھ آنی چاہیے اب بھی کہ بھارت کا وہ جو خواب تھا نا کہ جب ہم آزاد ہوئے تھے 1947 میں کہ یہ تو چند ہفتے بعد مہینے بعد پاکستان واپس ہی آ جائے گا اور سروائیو نہیں کر سکے گا، تو ہم اس طاقت سے جو ہے وہ لڑے ہیں. اور اب بھی ہم نے مارکا حق کر کے بھی ان کو یہ بتایا کہ پاکستان میں صلاحیت موجود ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی ایک ایک انچ کا دفاع جانتا ہے اور اپنی خود مختاری سالمیت کے اوپر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا جو ہے وہ نہیں کرے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ طالبان کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ جس ملک کے ساتھ آپ اب میں ایک سخت لفظ استعمال کروں گا، پنگا جو ہے وہ آپ لے رہے ہیں، نہیں یہ سخت نہیں ہے، آپ یہ کہیں کہ یہ بالکل مودی کی طبیعت کے عین مطابق لفظ ہے، یہ ان کو سمجھ آ جائے، ان کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے. تو وہ کر رہے ہیں. تو پاکستان کی فوج بیٹل ہارڈن فوج ہے اور ہم نے گلی محلوں میں یہ جنگ لڑی اور کئی دہائیوں تک لڑی اور 80,000 سے زیادہ شہادتیں دی، تو ہمیں پتہ ہے ہر چیز کا. اب ہم نے جب بھی کیا، فروری میں جب کیا تو ہم نے وہاں پہ ٹارگیٹڈ آپریشن کیا افغانستان کے اندر. جب جوابی حملے ہم نے کیے، وہ بھی حملے ہم نے نہیں کیے، جوابی حملے کیے جب افغانستان نے پاکستان کی
جو سالمیت ہے اور پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے. اب بھی اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں نا جب انہوں نے پاکستان کی چوکیوں کے اوپر بارڈر جب انہوں نے کراس کرنے کی ٹیرا کراسنگ کرنے کی شروع کی ہے اور اس کے بعد پھر پاکستان نے ان پہ اٹیک کیا. بالکل کیا. اچھا اب یہ جو بات ہے افغانستان کے حوالے سے یہ صرف پاکستان ہی نہیں کر رہا. مطلب آپ نے کہا نا کہ انڈیا کے علاوہ اور کسی ملک نے اس پہ بات نہیں کی کہ پاکستان جو ہے پاکستان نے جو جوابی حملے ابھی کیے ہیں. یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے جس میں 22 سے زیادہ تنظیمیں جو ہیں گروپس جو ہیں وہ گروہ موجود ہیں افغانستان کے اندر جو دہشت گردی کر رہے ہیں. دنیا نے تسلیم کیا ہے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کے اوپر اور پاکستان کے دیے ہوئے ثبوتوں کو بھی تسلیم کیا کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اور خاص طور پہ آئیسس کا دوبارہ وہاں پہ جو ہے نا وہ ظہور ہو رہا ہے. وہ ہو رہا ہے. اب یہ سب کچھ دنیا خود تسلیم کر رہی ہے اور ثبوت موجود ہے. پاکستان کے پاس انٹیلیجنس بیس رپورٹس موجود ہیں. پھر ہم جب ٹارگٹ کرتے ہیں تو ہم وہی ٹارگٹ کرتے ہیں جہاں پہ ان کے ٹھکانے ہیں, ہم وہی ٹارگٹ کرتے ہیں جہاں پہ اسلحے ڈپو ہیں, ہم وہی ٹارگٹ کرتے ہیں جہاں پہ ان کے تربیتی کیمپس ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں تو ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ کہاں پہ کیا ہے. ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں چاہتے کہ انسانی قیمتی جانوں کا ضیاع ہو, ہم امن چاہتے ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ امن وہاں سے ہو, پاکستان کے خلاف وہ سرزمین استعمال نہ ہو, جو پاکستان کے دشمن ہے وہاں پہ آپریٹ نہ کریں, جو پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کے ٹریننگ کیمپس وہاں پر نہ ہو, پاکستان کا جو اصلی دشمن بھارت ہے وہ وہاں پر نہ ہو, اور پھر اسرائیل جو ہے جس کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات کا بائیکاٹ بھی اور پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے کہ بھائی وہاں نہیں جا سکتے. بائیکاٹ نہیں ہے سر, بائیکاٹ ہمارے تعلقات ہے ہی نا, تعلقات ہے ہی نہیں, ہمارے تعلقات ہم اس کو مانتے نہیں مانتے. تو وہ اگر آپ اس کے علاقار بنتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے دشمنوں کے علاقار آپ بن رہے ہیں تو پھر آپ کس صف میں کھڑے ہوں گے دشمنوں کی. اور آخری میسج میں آپ ہی کے پروگرام سے طالبان کو اور اس رجیم کو بھی یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آج تاریخ کے غلط سائڈ پر کھڑے ہوں گے تو یہ یاد رکھیں کہ جو پاکستان اس وقت دنیا کے بڑے مسائل حل کر سکتا ہے, جو اپنے سے بڑی طاقت کو مار کا حق کر کے جو ہے وہ شکست سے اس کے دانت کھٹے کر سکتا ہے, تو آپ بھی کسی کھیت کی مولی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عام روٹین کے اندر نا اگر میں پنجابی یا عام زبان میں بات کروں تو کسی لڑکے کی لڑائی ہو جائے تو وہ کہتا ہے کھلو میں بڑے پرانو لے کے آنا. تو یہاں پہ ایسا ہوا کہ بڑے بھائی نے پہلے مار کھا لی, اب اس نے چھوٹے کو آگے کر دی. اور ہمیں کسی بڑے بھائی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو, اس معاملے میں ہم خود ہی بلی ہیں. اچھا مشوانی صاحب, یہ جو ابھی یہاں پہ جو بات ہوئی ہے اور خاص طور پہ مسلسل یہ بات کی جا رہی ہے کہ بھارت کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے, بھارت کو تکلیف ہو رہی ہے. سر میرا ایک کوشچن اس کے اندر یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور خاص طور پہ کشمیر کے علاقوں میں اٹیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہاں پہ دہشت گردی کے اڈے ہیں جو کہ میرے ملک کو تباہ کرنے کے لیے ہیں. وہ کہتا ہے یہ قصور میں اڈے ہیں, فلاں جگہ پہ اڈے ہیں یہ, اور ان کو اس کو نام لے کے وہ اپنا آپریشن سندور شروع کرتا ہے. پاکستان نے تو اس قسم کا کوئی کام نہیں کیا افغانستان اپنا اس کے اندر انڈیا کے اندر. پاکستان نے افغانستان کے اندر اٹیک کیا اور کہا کہ اور پوری دنیا کو بتایا کہ یار یہاں یہ ایشوز ہیں, یہاں سے جو ہے وہ دراندازی ہوتی ہے, یہاں سے پاکستان کی سرزمین کے خلاف کام ہو رہا ہے, لہٰذا میں ان پہ اٹیک کر رہا ہوں. لیکن تکلیف بھارت کو ہو رہی ہے. تو سر کیا جب بھارت کے اس بولنے سے یہ بات اور زیادہ کنفرم نہیں ہو رہی, انٹرنیشنلی یہ بات اسٹیبلش نہیں ہو رہی کہ حقیقتاً بھارت کا وہاں پہ نقصان ہو رہا ہے اور اس نقصان کی وجہ سے وہ چیخیں مار رہا ہے؟ یور ٹیک سر. جی دیکھیں, جب اگست 2021 میں طالبان کی رجیم نے کابل میں جو ہے نا باغ دوڑ سنبھالی, جی تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ بھاگنے والوں میں سب سے پہلے کون تھے؟ سر سب سے انڈینز تھے. سب سے پہلے انڈینز بھاگے تھے وہاں سے. اور میں نے اس کے اوپر اس وقت سوشل میڈیا پہ اور دوسرے میڈیا کہا تھا کہ دیکھیں جو آپ کا بھائی ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ وہ سخت وقت آتا ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اور جو کرائے کا بندہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے, وہ کھسک جاتا ہے. تو انڈیا وہاں سے سب سے پہلے کھسکنے والوں میں انڈیا جو ہے نا وہ نمبر 1 پہ تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اور اس وقت اگر آپ انڈین میڈیا فالو کرتے تو یہ گھسپیٹیاں آ گئی جی, یہ طالبان آ گئی جی, یہ پاکستان اور یہ سارا یہ پلان ڈمکان. لیکن یہی طالبان کی گورنمنٹ یا ان کا فارن منسٹر متقی صاحب جب انڈیا جاتے ہیں, جب ان کی آپس میں محبت پاکستان کی دشمنی میں بڑھ جاتی ہے, تو یہ اس کو وہاں کس طرح ویلکم کرتے ہیں اور وہاں کس قسم کے بیانات آتے ہیں. ہندوستان تو ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان کی دشمنی میں کسی مطلب ڈھکی چھپے اس پہ وہ نہیں آتا, وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے پاکستان کو ہر طرح سے کمزور کرنے کے لیے. کیونکہ میں بڑا سمپل سی آپ کو ایک بات بتاؤں, ان کو یہ ایک ہسٹوریکل یہ ان کا ایک گریوانس ہے. کیا گریوانس ہے جی؟ ان کو یہ گریوانس ہے کہ ہم تعداد میں ہمیشہ ہندوستان جو بڑی صغیر پاک و ہند تھا اس میں ہم سب سے زیادہ تھے. یہ مسلمان باہر سے آئے, یہ آج بھی مائنارٹی میں ہیں,
اور ہم پہ 1000 سال حکومت کر کے چلے گئے, ہماری باری کب آئے گی جی؟ اچھا جی آپ کی باری نہیں آنی جی, بڑی سمپل سی بات ہے, آپ کی باری نہیں آنی, آپ کے پاس جو خطہ ہے آپ اس کے اوپر حکومت کریں, باقی کو چھوڑ دیں. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیں ہندوستان جو ہے, اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان اور اسرائیل کا جو نیکسس ہے, اس سے پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں یا اس پورے خطے کے مسلمان محفوظ نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جب ایران اور یو ایس کا آپس میں وہ ہوتا ہے تو ایران کا جہاز کہاں پہ وہ ہوتا ہے, اس کو کہاں پہ ہٹ کیا جاتا ہے؟ انڈیا میں, انڈیا کے ٹیریٹوریل واٹرز کے اندر اس کو جو ہے نا ہٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ یہ جتنا یہ جو ڈائلاگ پروسیس ہے, پیس پروسیس ہے, اس پہ سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی ہے؟ انڈیا کو, انڈیا اور اسرائیل کو ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا واضح طور کے اوپر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت کو ہندوستان کی جو رجیم ہے, اسپیشلی نریندر مودی کی, وہ ہندوتو فلسفی کو فالو کر رہے ہیں, اور وہ انڈیا کے اندر انڈینائزیشن کا ایک پورا کلچر انہوں نے کچھ سٹارٹ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو آپ کو ایک انڈینائزیشن, جس کو ہندوتو فلسفی یا انڈینائزیشن جو بھی کہہ لیں, صحیح, اچھا, اور اس پورے خطے میں وہ ایک پولیس مین بننا چاہتے ہیں. اس پولیس مین بننے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا وہ پاکستان کو جتنا ہو سکے, جہاں سے ہو سکے, وہ نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے. صحیح, ٹھیک ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمیں ان سے کوئی مثبت کسی چیز کی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ توقع ہو سکتی ہے. جی ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا اپنا میجر صاحب, یہ جو جس طرح ابھی بات ہوئی ہے پاکستان کا جیسے ابھی ہوا ہے, تو کیا سر اگر جو ایشوز ہیں جس طرح ابھی یہاں پہ بات ہوئی کہ جیسے میرا کوشچن تھا اور مشوانی صاحب نے اس کا جواب دیا اور ساری چیزیں انہوں نے بتائی, لیکن سر پھر بھی میرا ایک چھوٹا سے ایک سوال, اس کو آپ دوبارہ اگر ریفریز کر کے میں آپ کے سامنے پٹ کرتا ہوں کہ انڈیا اگر اپنا فیئر دور کرنے کے لیے کہیں پہ اٹیک کرتا ہے تو وہ جائز ہے, پاکستان اگر کرے تو وہ ناجائز ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پراکسیز کے تھرو, جیسے ہم نے بلوچستان کے اندر دیکھا ہے کہ بلوچستان کے اندر جیسے ہی ایران کی پھینٹی, اپنا ایران نے یو اے کی پھینٹی چڑھائی ہے تو بی ایل اے سر کدھر چلے گئی ہے, ٹھیک ہے سر. اور باقی افغانستان کے اندر بھی وہ ابھی آپ کے سامنے ابھی نیا ایک پوری سسٹم جو ہے نا اٹھ کے, کیونکہ بھارت کی وجہ سے آنا شروع ہو گیا. تو سر کیا ہمیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمیں بھارت کو کسی اور طریقے سے بھی جواب دینا چاہیے, یا یہی ایک طریقہ ہے ان بندوں کو مارنے کا کہ اس سے اس کو زیادہ تکلیف ہوگی؟ تھینک یو ویری مچ فار ونس اگین انوائٹنگ آن دس ایشو. پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ آفینسو نہیں ہے سر. کم ڈیفینسو ہو, اپنا ڈیفینسو پالیسی ہے, ریٹیلیشن پالیسی ہے اور ریئیکشن پالیسی ہے. جب ہمارے پہ کوئی واردات کرتا ہے یا اٹیک کرتا ہے, اس کے بدلے ہم ان کو اوپر اٹیک کرتے ہیں. سر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے سر, معذرت ہم انڈیا کی طرح جا کے اٹیک نہیں کرتے. معذرت ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اگر امن چاہیے تو آپ کو ہمیشہ جنگ کی تیاری پوری رکھنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اتنے ویجیلنٹ ہو کہ کسی قسم کا وہ تنکا بھی اگر آپ کی طرف آ رہا ہے تو آپ کی طرف سے فائر کھول دینا چاہیے. ہم اتنے ڈیفینسو کیوں ہیں سر؟ ہم کیوں بیٹھے ہوئے چپ کر کے؟ ڈیفینسو ان ریٹیلیشن ہے, لیکن جب ریٹیلیٹ کرتے مار کے حق میں آپ نے دیکھا انڈیا نے ہمارے پہ اٹیک کیا اور اس کے جواب میں جو ہم نے جواب دیا اس سے پوری دنیا کا نقشہ چینج ہو گیا. اور پاکستان کے متعلق جو پہلے لوگ سعودی عرب والے یا مڈل ایسٹ والے یا یو ایس اے ایون, انہوں نے جو سوچ رہے تھے کہ جو پاکستان ایک ویک کنٹری ہے, اور جو انڈیا یہی جا کے ادھر پروپوگیٹ کرتا تھا کہ پاکستان تو اپنا ڈیفینس نہیں بنا سکتا, اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتا, کیونکہ ہم طاقتور لوگ ہیں, ہمارے پاس بہت بڑی آرمی ہے, بہت زیادہ ٹینکس ہیں, بہت بڑے زیادہ جہاز ہیں, اور ہم کسی بھی طریقے سے پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے اگر ہم اٹیک کرتے ہیں. دس واز کنسپٹ بیفور مار کے حق. لیکن فیلڈ مارشل نے جب یہاں پہ ان کو جواب دیا, ان کا رافیل طیارے گرائے اور باقی ان کو ٹارگٹ کیا مختلف جگہوں پہ, اس سے پاکستان میں عوام کی بھی اوپینین چینج ہوئی. جو پہلے شاید ہمارے ذہنوں میں بیک آف مائنڈ یہ تھا کہ انڈیا زیادہ طاقتور ہے, لیکن ہم نے یہ ثابت کیا نہیں, انڈیا طاقتور ضرور ہے لیکن ہم اس سے زیادہ طاقتور ہیں سمارٹ اور سپیڈ اپ اور سوئفٹ جواب دینے کے لیے. ٹھیک ہے, اور جس کا رزلٹ آج تک ہمیں انٹرنیشنل لیول پر بھی مل رہا ہے. تب انڈیا کا وہ سٹیٹس نہیں رہا جو مار کے حق سے پہلے تھا.
سر یورپ کے ساتھ وہ سر اس کے معاہدے چل رہے ہیں, باقی چیزیں اس کے ساتھ چل رہی ہیں. مانا سر وہ امریکہ کی اجازت, سر سنیں, مانا سر وہ امریکہ کی اجازت سے تیل پرچیز کر رہا ہے لیکن پاکستان سے کہیں سستا تیل پرچیز کر رہا ہے, تو سر دیکھیں فائدہ ہم جیتے بھی ہیں, ہم نے مارا بھی ہے, اپنے مسلز بھی شو کیے ہیں, پوری دنیا ہماری بلے بلے بھی کر رہی ہے, لیکن سر یہ ہمیں اس کا بینیفٹ سمر کب ملے گا؟ بینیفٹ آپ کو بہت جلدی ملے گا. اب جو ایران کا پریزیڈنٹ ہمارے پاس آیا تھا اس سے کچھ معاہدے ہوئے ہیں, کچھ بات چیت ہوئی ہے, اور اگر امن و امان رہتا ہے یا تھوڑی بہت تو لڑائی ہونی ہے, مسائل ایک دو چلیں گے, لیکن میرا خیال اب لڑائی نہیں ہوگی. اب اس کا جو فرینڈلی معاہدہ ہے ایران اور امریکہ کے درمیان, وہ انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ امپلیمنٹ ہوتا جائے گا, ٹھیک ہوگا, اور جتنا وہ امپلیمنٹ ہوگا اتنا ہی زیادہ پاکستان کو بینیفٹ ہوگا. اس پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ ہی کے پروگرام میں انڈین ایک جرنلسٹ آیا ہوا تھا, اجے شکلا آیا ہوا تھا, جب پاکستان میں قیمتیں کم کی گورنمنٹ نے, ادھر نہیں ہوئی, اور وہاں پہ اپنی ادھر تو نہیں ہوئی, لیکن عوام کا ریئیکشن کیا تھا, کاکروچ پارٹی کا کیا ریئیکشن تھا, کانگریس کا کیا ریئیکشن تھا, سب نے مودی کی بے عزتی کی ہے ادھر, عوام نے بھی بے عزتی کی. جب پاکستان میں اگر بینیفٹ ہو سکتا ہے نیگوشیشن کا اور بات چیت کا, تو یہ ہمیں کیوں نہیں ریلیف ملا, آپ نے یہ فائدہ کیوں نہیں اٹھایا, اور یہ جو مقام پاکستان کو ملا ہوا ہے, اتنا بڑا ملک ہوتے ہوئے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نیگوشیشن بنتے. بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا احسن کامرے, ایک نا بڑی چھوٹی عجیب سی مزیدار سی بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے اوپر زمینی حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے بھرپور طریقے سے. اس کی ریزن یہ ہے کہ 1980 کا دور کا جو وہ اپنا رشیا کا USSR کا جو چھوڑا ہوا اسلحہ, SUVs یا باقی بختر بند گاڑیاں, ٹینکس وغیرہ جو وہاں پہ موجود تھے, یا اس وقت ان کے جو جہاز وہاں پہ پڑے, ہیلی کاپٹرز وغیرہ تھے, ان کی مرمت کا معاہدہ انہوں نے کر لیا ہے روس کے ساتھ. تو اب وہ اپنی بڑی بھرپور ایک ہوائی فورس اور زمینی فورس کی تیاری کر رہے ہیں. تو سر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کب تک ان کی وہ جو ہے نا پیدل فوج اور یہ جو پوری بمبارمنٹ لے کے کب تک پاکستانی پہ اٹیک کریں گے؟ دیکھیں چٹکی کاٹ لیں, مجھے لگ رہا ہے آپ خواب میں ہیں. نہیں میں نے تو خبر دیکھیں نا جی, میں نے تو ایک انٹرنیشنل جریدے کی خبر پڑھی, آپ بتاتے تھے ٹائمز کی خبر ہے, اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اپنا کھاما نیوز افغانستان کا سب سے بڑا جو ہے اس کے اوپر بھی یہ خبر آئی ہے, اور تو اور ہندو کے اندر بھی یہ خبر آئی ہے. تو میرا خیال تھا کہ یار اتنی بڑی خبر ہے تو آپ کا ایک تجزیہ لے لوں, اس کے بعد میں مشوانی صاحب کے پاس یہی سوال لے کے جاتا ہوں. دیکھیں ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھتے ہیں نا, تو یہ تو ایک دیوانے کا خواب ہے جو پورا نہیں ہو سکتا. ان کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی کیا صلاحیت ہے, ہماری دفاعی صلاحیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہمارے پہ جنگی جنون نہیں ہے. ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ ڈیفینسو اور اوفینسو کی, تو ہم جنگی جنون میں مبتلا نہیں ہے, نہ ہمیں طاقت کا زوم ہے, نہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کا امن خراب ہو. ہم تو امن چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور امن کے لیے بڑی سادہ سی شرط ہے کہ بھائی ہمیں نہ چھیڑو, نہ ہماری ہم ستائے ہوئے ہیں, بس بہت ہی ستائے ہیں, بہت بھگت لیا ہم نے. ٹھیک ہے, تو اب اس پہ جو آپ نے سوال کیا نا, افغانستان کو بھی یہ پتا, چاہے جتنے مرضی معاہدے کر لیں, ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو سکتا. پاکستان کی دفاعی صلاحیت جو ہے وہ بہت زیادہ, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم اسے اپ گریڈ بھی کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک بات صرف میں کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کو چیلنجز بہت زیادہ ہیں. ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اور اس پہ اس طرح سے ہمیں عمل درآمد نظر نہیں آیا, صوبے نے تو بالکل نہیں کیا نا, اور اسی طرف میں آ رہا ہوں. تو اب وہ صوبہ جہاں پہ اگر انہوں نے آنا بھی ہے, اگر آنا بھی ہے تو اس راستے سے آنا ہے, تو کیا وہاں پہ وہ اقدامات ہو رہے ہیں؟ کیا وہ جو صوبوں کا روکنے کے لیے کیا صوبے کا جو کردار وہاں بنتا ہے؟ دیکھیں 13 سال سے ان انٹرپٹڈ گورنمنٹ ہے وہاں پر, ٹھیک ہے, کیا وہاں پہ دہشت گردی کے خلاف جو کام ہونا چاہیے تھا وہ ہوا؟ کیوں کہ آپ کو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اسپیشل فنڈ ملتا ہے, بالکل ملتا ہے, کیا وہ کدھر خرچ ہو رہا ہے؟ کیا میکنزم جو کوارڈینیشن کا بننا تھا وہ وہاں پر بنا؟ کیا وہاں کی پولیس اور دیگر سیکیورٹی فورسز جو ہیں ان کی صلاحیتیں ہوئی کہ نہیں؟ یہ تمام تر جو آپ کے سوالات ہیں نا, یہ بیسیکلی مشوانی صاحب کے لیے نہیں, مشوانی صاحب میں اس سے اور جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جو سوالات ہیں بیسیکلی کاؤنٹر ٹیررزم سے کے حوالے سے ہیں, اور آپ کے ان تمام سوالات کا جواب وہ کیا کہتے ہیں, بالکل ہمارے مشوانی صاحب جو ہے وہی اتفاق جا سکتے ہیں ہماری, چونکہ یہ جو چیز ہے نا یہ ہمارا درد ہے, دکھ ہے. بالکل. مشوانی صاحب ذرا کائنڈلی ان سوالات کو ذرا رسپونڈ کیجئے گا, اس کے بعد پھر آخری 1 منٹ میں نے سر میجر صاحب کی طرف. مشوانی صاحب یور ٹیک سر. دیکھیں میں پہلی تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ
میرا خیال ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم سارے صوبے جو ہیں یا کشمیر ہے جی بی ہے تو ہم سارے بھائی ہیں اور ظاہر سی بات ہے کوئی تھوڑا بہتر ہوگا کوئی تھوڑا کمزور ہوگا ایسی کوئی تھوڑا اچھا رسپانس کر رہا ہوگا کوئی تھوڑا کمزور رسپانس کر رہا ہوگا کوئی مجھ سے کسی کو گلا ہوگا بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی کو لیکن جب بات آتی ہے ہماری نیشنل انٹیگریٹی کی ہمارے ملک کی سالمیت کی ہمارے ملک کے دفاع کی یا ہمارے ملک کی ساورنٹی کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ہم سب کچھ بھلا دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم یہ آپس کی جو ہماری جو ہے نا کھینچا تانی تو میں یہ ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں صحیح ہے یہ ہم نے بنیان المرصوص میں یہ سارا کچھ دیکھ لیا ہے آپ کا جو وہ سوال وہ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے اگین میں اس بات پہ آتا ہوں کہ اس وقت کا افغانستان کا جو بڑا بھائی ہے وہ انڈیا ہے جس کے پاس جو ہے نا سکھوئی ہے جس کے پاس Su-30 ہے جس کے پاس سب کچھ ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ بڑا بھائی جو ہے نا وہ 4 تھپڑ ہم سے کھا کے جو ہے نا ابھی اپنا وہ مل رہا ہے تو میرا خیال ہے چھوٹا بھائی جو ہے نا اس کو بڑا ٹائم لگے گا اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے اور بجائے اس کے کہ میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں پاکستان دیکھیں ہم پچھلے 50 سال سے حالت جنگ میں ہم کوئی فلموں کی جنگ نہیں لڑ رہے ہمارا بچہ جو ہے نا آپ نے بنیاد المرصوص میں دیکھا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کی ناظرین سے شیئر کروں گا 7 یا 8 مئی کو میں اپنی گاڑی نکال کے اپنے بچے کے ساتھ باہر گیا مارکیٹ کی طرف تو پوری رواں دواں تھی زندگی میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا میں نے کہا بیٹا یہ تمہیں لگتا ہے یہ ملک حالت جنگ میں کہتے بابا the people of Pakistan trust their armed forces یہ اس کے الفاظ تھے That's a point ٹھیک ہو گیا سر آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ کا پوائنٹ ہے کہ وقت کی بھی کمی ہے تو میرے خیال میں 1 منٹ جی میجر صاحب وقت کی کمی ہے سر وہ 1 منٹ آپ نے سر لاسٹ منٹ ہے جی بالکل سر دیکھیں جو افغانستان میں سے جو ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں وہ تحریک طالبان پاکستان والے اب ان کو وہ بھیج رہا ہے ان کی وہ ٹریننگ کر رہا ہے وہ خود نہیں آ رہے جب وہ خود آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے نمبر 2 انڈیا کے اندر ان کو نہیں دیکھنا ہے ان کو سر ان کے سامنے ہم نے مرنا ہے ختم کریں گے انشاءاللہ لیکن نمبر 2 یہ کہ انڈیا نے نیا چیف آرمی اسٹاف اپوائنٹ کیا ہے وہ تو ہو گیا لیکن وہ آرمڈ کور کا ہے بڑا سمارٹ آدمی ہے لیکن وہ جو سوچ پیدا کرنا چاہ رہا ہے یہ سوچے گا اس سے زیادہ ہماری پہلے سے تیاری کیونکہ وہ وائس چیف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے کچھ نہیں کر سکا تو ایز اے چیف آرمی اسٹاف انڈین آرمی کا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جیسے آپ نے کہا آرمڈ کور کا تو افغانستان سر تبھی بھنگڑے ڈال رہا ہے کہ ان کے جو پرانے ٹینک ہے وہ سیدھے کر دے گا سر آگے یہ بھی خبر آپ نیوز جب دیتے ہیں نیوز کو اوپر آپ دیکھیں نیوز دینے والا کون ہے اس کا مقصد کیا ہے وہ رشین اکوپمنٹ کو نہیں کریں گے امریکن اکوپمنٹ ہو سکتا ہے انڈر گراؤنڈ ہمارے خلاف سر جو بھی سر وہ تو آپ نے تباہ کر دیا تبھی تو ان کو پرابلم ہے کہ آپ نے سارا اسلحہ تباہ کر دیا ہے خاص طور پہ جو ایک سب سے بڑا ہینگر ہے سر جس کے مسائل اور بھی تباہ ہوں گے جی ناظرین آپ کا اپنا میجر صاحب بہت بہت شکریہ مشوانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ احسن کامرے آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے تمام تر گفتگو سنی سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ افغان کے لیے یا افغانستان کے اندر وہاں پہ اٹیک کرنے کا وہاں پہ دہشت گردوں کو مارنے کا چھپے ہوئے فتنۃ الہند کا فتنۃ الخوارج کے جو لوگ ہیں ان کو مارنے کا سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ بھارت کو ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے ان کا نام ہی فتنۃ الہند ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ سب کو اب سمجھ آ رہی ہے پاکستان اگر وہاں پہ کسی کو تھپڑ بھی مارتا ہے تو تکلیف جو ہے وہ دلی کو ہوتی ہے پاکستان اگر وہاں پہ بمبارمنٹ کرتا ہے تو پی ایم مودی جو ہے اس کو وہ رات کو خواب پہ ڈر کے مارے اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیتا ہے کہ یار فیلڈ مارشل عاصم منیر آ گیا ان کے حواسوں کے اوپر فیلڈ مارشل عاصم منیر سوار ہے اگر آپ ان کا میڈیا دیکھ لیں کوئی چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑا ان کا نیوز چینل کھول لیں فیلڈ مارشل عاصم منیر فیلڈ مارشل عاصم منیر ISI ناظرین اللہ کرے یہ ہوا حقیقت میں ان کی جان لے لے اللہ کرے کہ کوئی بھی ایسی بری آنکھ جو پاکستان کی طرف کو نظر اٹھائے وہ آنکھ پھوڑ دی جائے جو ہاتھ آئے وہ ہاتھ کو کاٹ دیا جائے انشاءاللہ پروگرام آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی سیم وقت سیم چینل تب تک مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے گا اللہ حافظ پاکستان پائندہ باد